أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ويقول الإنسان اور کہتا ہے انسان اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، کیا پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان، کیا نہیں یاد کرتا انسان اس بات کو انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل سے پہلے ولم یک شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. فوربک، پھر قسم ہے تیرے رب کی لنحشرنہم والشیاطین، البتہ ضرور جمع کریں گے ہم کو والشیاطین اور شیطانوں کو. ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر البتہ ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو حول جہنم، دوزخ کے گرد، دوزخ کے آس پاس جسی یا گھٹنوں پر گرے ہوئے. ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم کھینچیں گے جدا کر دیں گے ہر فرقے میں سے ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ایہم اشد علی الرحمن، کون ہے ان میں زیادہ سخت رحمان سے عتیا، عقل میں نافرمانی ہے. ثم نحن اعلم بالذین، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو ہم اولا بہا صلیا، جو زیادہ لائق ہیں اس دوزخ میں داخل ہونے کے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی الا واردها، مگر اس جہنم پر سے گزرے گا، مگر اس پر وارد ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا، ہے یہ فیصلہ تیرے رب پر حتما مقضیا، لازم اور مقرر کیا ہوا. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو ڈرتے ہیں. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو دوزخ میں جثیا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بینات صاف صاف، قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، الذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین، دو فرقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے، خیر مقام، کون ہے مقام کے لحاظ سے بہتر، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کون ہے مجلس کے لحاظ سے بہتر. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور بہت سی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم احسن اثاثا ورعیا، وہ ان سے بہت بہتر تھی سامان میں، ورعیا اور نمائش میں. آپ کے سامنے چند آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ہیں، ان میں اللہ پاک قیامت کا تذکرہ فرماتے ہیں اور بعد الموت کے اسباب کرتے ہیں اپنی قدرت سمجھا کر کے، انہیں اپنی قدرت بیان کر کے قیامت
کا مسئلہ ثابت کرتے ہیں کہ قیامت ضرور ہوگی، اور پھر دنیا میں جو لوگ مجرم تھے، منکر تھے، ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ پاک کی توفیق سے ایمان ملا، تقوی کی زندگی ملی، ان کا انجام بھی بتلاتے ہیں۔ تو جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ پاک ان کا شکوہ کرتے ہیں کہ منکرین قیامت یہ انکار کرتے ہیں کہ جناب مرنے کے بعد جب کہ ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، بدن کے ذرات ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ پھر ہمیں زندہ کر کے زمین سے کیسے نکالا جائے گا؟ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک منکر انسان کا شکوہ کرتے ہیں اور پھر اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ کیا تجھے اپنی پیدائش معلوم نہیں؟ تجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ تو پہلے کیا تھا؟ تیرا نام و نشان بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا۔ جو اللہ پاک معدوم سے موجود کر سکتے ہیں، لا شے سے شے کر سکتے ہیں، عدم ما سے موجود بنا سکتے ہیں، کہ کیا مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اللہ پاک منکر انسان کو سمجھاتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ یقول الانسان، یہ انسان کہتا ہے، یعنی قیامت کا منکر انسان یوں کہتا ہے، اذا ما مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، پھر میں زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، یا زمین سے نکالا جاؤں گا اور اٹھایا جاؤں گا۔ بھلا مرنے کے بعد پھر زمین سے مجھے زندہ کر کے کیسے نکالا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منکر انسان یوں کہتا ہے۔ اس کو اللہ پاک اپنی قدرت سمجھاتے ہیں، اپنی پیدائش میں غور کر کے وہ پیدا کیسے ہوا۔ فرماتے ہیں ولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں؟ انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم ہی نے اس کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم یکن شیئا، جب وہ کچھ نہیں تھا۔ انسان کا دنیا میں نام و نشان نہیں۔ جس اللہ نے پانی کی قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد جب اس کی ذرات ہو جائیں گے تو پھر سب کو اکٹھا کر کے انسانی شکل بنا کر کے کیا دوبارہ سے اللہ زندہ نہیں کر سکتے؟ فرماتے ہیں یہ منکر انسان کو کیا اپنی پیدائش یاد نہیں کرتی، پیدائش نہیں سمجھتا۔ جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس میں کیا مشکل ہے؟ اور رب کا اب منکر انسان کو اللہ پاک یہ سمجھاتے ہیں، ایک تو یہ سمجھاتے ہیں کہ تجھے دوبارہ زندہ کر کے روح اٹھائیں گے، اور تیرے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اگر قیامت کا انکار کرتی رہے تو کیا سے قیامت چل جائے گی؟ قیامت کبھی چلتے ہو کر کے رہے گی۔ اگر ساری دنیا اس کا انکار کرے کہ جناب کل صبح نہیں آئے گی، کیا جب صبح اللہ بھیجتے ہیں جب پوچھ کر کے بھیجتے ہیں وہ تو اللہ پاک ضرور لائیں گے۔ اگر ساری دنیا کے انسان کہیں جناب دن ہوگا رات نہیں آئے گی، کیا ان کے انکار سے رات کا آنا چل جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ کیا تیرے انکار کرنے سے قیامت نہیں آ سکتی؟ وہ چل جائے گی، فرماتے ہیں وہ تو ضرور آ کر رہے گی۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے تم انکار کرتے ہو مان لیں، نبیوں کی زبان پہ اعتماد کر کے یقین کر کے مان لو، کیا نہیں کرتے؟ تیرے انکار کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ پاک اپنی قدرت سمجھا کر کے منکر انسان کو قیامت کا مسئلہ سمجھاتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جب میدان معاشر ہوگا تو پھر اس کا رنگ کیا ہوگا؟ وہاں میدان معاشر میں ہم اکٹھا کریں گے کس طریقے سے؟ میدان معاشر کا منظر سمجھاتے ہیں سب کو۔ فرماتے ہیں فورم بھی تیرے رب کی قسم لنحشرنہم وشیاطین، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے مشیاطین، ان کے شیطانوں کے ساتھ۔ دنیا میں شیطان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ان شیطانوں کے ساتھ ان سب گمراہوں کو اکٹھا کریں گے۔
ہر گمراہ آدمی کے ساتھ اس کا شیطان پکڑا ہوا آئے گا. وہ شیطان انسان ہے، یہ جنات میں سے جس نے بربادانے کی دنیا میں گمراہ ہوا، نبیوں کی بات سننے کو اختیار نہیں تھا، قرآن پاک فرمان سے یقین ایمان نہیں تھا. تو جن شیاطینوں کی گمراہ بہکانے کی وجہ کر کے دنیا میں گمراہ ہوا، فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان کی شیاطین کے ساتھ اکٹھا کریں گے. ہر مجرم کے ساتھ اس کا شیطان پکڑا ہوا آئے گا، جکڑا ہوا آئے گا. فرماتے ہیں فورم دے گا، قسم ہے تیرے رب کی. تم نے بولا کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم قیامت کا انکار کر کے قیامت چل جائے گی. فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی لنحشرنہم، البتہ ضرور بے ضرور ہم انسانوں کو اکٹھا کریں گے. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا. والشیاطین اور شیطانوں کو، یعنی ساری دنیا کے انسانوں کو اور دنیا میں گمراہ کرنے والے انسانوں کو بربدانے والے، بربدا کر کے گمراہ کرنے والے شیاطین کو بھی اکٹھا کریں. پھر کیا ہوگا؟ ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ہم ان سب کو دوزخ کے سامنے لائیں گے، دوزخ کے سامنے پیش کریں گے. کس طرح؟ جس کے گھٹنوں کے بل کرے ہوں گے. سارے انسان دوزخ کے سامنے گھٹنوں کے بل کرے ہوں گے. ایسی دہشت خوف طاری ہوگا کہ وہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اور پھر یہ ہے کہ چین سکون کے بیٹھ بھی نہیں سکے گا. فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ان کو دوزخ کے سامنے اکٹھا کریں گے. ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے، لائیں گے ہم ان کو حول جہنم، جہنم کی گرد، جہنم کے پاس، جسیہ، اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گری ہوں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ثم لننزعن من كل شیعۃ، فرماتے ہیں کہ پھر ہم کھینچ نکالیں گے، جدا کریں گے من كل شیعہ، ہر فرقے سے. دنیا میں انسانوں کی جتنی پارٹیاں تھیں، فرقے تھے، شیعہ کہتے ہیں فرقے کو. ایک عقیدے کے لوگ جتنے اکٹھے ہو جائیں ان کو کہتے ہیں فرقہ. مثلا ایک آدمی کا ایک عقیدہ ہے اور اس نے اپنے عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی، دوسرے کو ساتھ میں لایا، تیسرے کو ساتھ میں لایا. ایک آدمی کا ایک نظریہ ہے، عقیدہ اس کا. ایک عقیدہ ہے نبیوں کا، اور ایک عقیدہ ہے نبیوں کے مقابلہ میں اور لوگوں کا. ایک آدمی نے اپنا ایک ذہن بنایا، عقیدہ بنایا، نظریہ بنایا، اس عقیدے پر پھر دوسروں کو دعوت دینی شروع کر دی. 2 لگے، 4 لگے، 20 لگے، سینکڑوں لگے. وہ ایک عقیدے والے جو ہیں وہ ایک فرقہ بن گئے. اسی طرح دنیا میں کئی فرقے بنیں گے، بنتے رہیں گے. کچھ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، جنہوں نے یقین کر لیا ساری علمی چیزوں کا، نبیوں کی زبان پہ ان کو یقین ہے کہ جو نبیوں نے فرمایا برحق. تو اللہ فرماتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہم کھینچ لائیں گے. نظر منظر کھینچنا، جدا کرنا. پھر ہم جدا کریں گے من كل شیعۃ، ہر فرقے میں. ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، جون سبھی ان میں سے زیادہ سخت رحمان سے عتیہ، آکڑ خانی ہے. دنیا میں بعض لوگ دین کے مقابلے میں بڑے آکڑ خان ہوتے ہیں، بڑے سرکش بدماش ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہر گمراہ فرقے میں سے جو رحمان کے مقابلے میں دنیا میں بڑا آکڑ باز تھا، بڑا سرکش تھا، بدماش تھا، ان کو ہم جدا جدا کریں ان سرکشوں. ثم نحن عالم، فرماتے ہیں کہ ہر فرقے میں سے جو رحمان کے سامنے، رحمان کے مقابلے میں بڑا عتیہ، آکڑ خان تھا. کئی لوگ شریعت کے مقابلے میں، دین کے مقابلے بڑے آکڑ باز ہوتے ہیں اور دین کی بات ماننے کی تیار ہیں. آکڑ بازی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے
وہ سرکش ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہر فرقے میں سے ہم پھینک کے نکالیں گے، جدا کریں گے. ایہم اشد، کون ہے ان میں سے اشد الرحمان کیا، رحمان کے مقابلہ میں رحمان سے دیا زیادہ آکر میں. دنیا میں رحمان کے حکم کے مقابلے بڑے آکستان سے ان کو پھر ہم جدا کریں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں ہم اولا بے اصلیہ، ان میں سے بھی دوزخ میں جانے کی زیادہ لائق مستحق کون ہے. دوزخ میں داخلے کا ترتیب یہ ہوگی جو زیادہ انتقان متکبر بدماش تھے ان کو پہلے دوزخ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ طریقے سے سب کو دوزخ بھیج دیا جائے گا. فرماتے ہیں ثم نحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں بالذین ہم اولا بہا، ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہیں دوزخ کے چلیے داخل ہونے کے لحاظ سے. دوزخ میں داخل ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہے. تو پھر درجہ بدرجہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ان کو خوب جانتے ہیں، وہ دوزخ میں ہم پہنچائیں گے. وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا، اب یہاں سے اپنا قانون سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بات ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے. وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں إِلَّا وَارِدُهَا مگر اس کا دوزخ پر گزر ہوگا، اس کا دوزخ پر ورود ہوگا، گزر ہوگا. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں، چاہے نبی ہے کہ ولی ہے کہ مومن ہے کہ کافر ہے، نیک ہے کہ بد ہے، مجرم ہے کہ بری ہے. فرماتے ہیں وَإِن تم میں سے بنی آدم تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں إِلَّا وَارِدُهَا مگر اس کا دوزخ پہ ورود ہوگا، اسے دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا. ایسا تم میں سے کوئی انسان نہیں. یہاں تک کہ معیار مصلاحت اسلام بھی دوزخ سے گزریں گے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا اور راستہ ہے ہی نہیں. جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ دوزخ سے اوپر ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں إِلَّا وَارِدُهَا مگر یہ ہے اس کا دوزخ سے ورود ہوگا، اس کا دوزخ پر گزر ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیہ، فرماتے ہیں کہ یہ بات تیرے رب کے ذمہ حتما مقضیہ، یہ بات تیرے رب کے ذمہ حتما یقینی ہے، مقضیہ طے شدہ ہے. یعنی تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، ہر آدمی کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، ہر آدمی کو گزرنا پڑے گا. اس لیے کہ جنت میں جانے کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے دوزخ سے. تو دوزخ کے اوپر سے جانا پڑے گا، جس کو پرسرات کہتے ہیں. شاہ عبد القادر محدث سے بھی فرماتے ہیں کہ دوزخ کا منہ ایسا ہے جیسا کہ تنور ہے، تنور کی طرح، لیکن اس کا منہ اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اس کے اوپر سے پل ہے جسے پرسرات کہتے ہیں، اور وہ پرسرات جو بہت باریک بھی ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس سے گزرنا پڑے گا. لیکن اپنے اپنے اعمال کے مطابق بعض کے لیے وہ سڑک ہوگی، کشادہ ہوگا، جیسے کسی کے اعمال ہیں، تقوی اخلاص ہے، اللہ کا فضل کا حال ہے، اسی طرح گزرے. قرآن پاک میں دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ جب ایمان والے پل پہ چڑھیں گے منافق بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہ دنیا میں منافق لوگ مل جل کے رہتے تھے، وہ بھی ساتھ ہوں گے. جب وہاں پل پہ چڑھیں گے تو پھر وہاں تو روشنی کے بغیر گزرنا مشکل ہوگا، اور دوزخ میں تاریکی چل ہوگی. بے شمار زمانہ جل جل کر کے سرخ ہوئی، پھر سفید ہوئی، پھر سیاہ ہوگی.
اس دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا، وہاں روشنی کی ضرورت۔ قرآن پاک کا ارشاد یہ ہے کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اس دن کو یاد کیجیے جس دن اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک اکرام فرمائیں، احترام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے کو صلات کرتے میں گزروں گا، میری امت گزرے گی۔ حضور وسلم کی خصوصیت۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن کو یاد کیجیے کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نبی کو ذلیل نہیں فرمائیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ذلیل نہیں کریں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان ایمان والوں کا نور آگے بھی دوڑتا ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا۔ اس حال سے کچھ خراب سے گزریں گے، اس لیے کہ دو میں اندھیرا ہے اور تھوڑا راستہ نہیں، بہت بڑا راستہ ہے۔ تو فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا۔ اس چاند سے ایمان والے گزریں گے اس راستے۔ ہم علماء فرماتے ہیں کہ نور آگے بھی ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا۔ فرماتے ہیں آگے نور ہوگا ایمان کا، اس لیے ایمان آدمی کے سینے میں ہوتا ہے، انسان کا نور ہوگا آگے، اور نیک اعمال کا نور ہوگا دائیں طرف۔ آپ نے سنا ہے نا کہ فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، نیکی لکھنے والے بھی، بدی لکھنے والے بھی۔ اور نیکی لکھنے والے فرشتے دائیں طرف ہوتے ہیں، بدی لکھنے والے بائیں طرف ہوتے ہیں۔ انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ دائیں طرف لکھے جاتے ہیں۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ واصل یہ ہے کہ سارے نیک اعمال ان کا نور ہوگا دائیں طرف، ایمان کا نور آگے ہوگا، نیک اعمال کا نور ہوگا دائیں طرف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن کا نور چاروں طرف اس کو گھیر لے گا، ایمان والا کو صلاۃ سے گزرے گا، نماز سے گزرے گا۔ وہ پرانے بات میں پیچھے سورہ ابراہیم بھی سن رہا ہے کہ جب کچھ صلاۃ پہ چڑھیں گے تو منافق کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ نور ہوگا، روشنی ہوگی، وہ کے ساتھ کوشش کریں گے گزرنے، لیکن اللہ پاک ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ جب دیوار حائل ہو جائے گی تو منافق اس وقت ایمان والوں کو پکاریں گے، بلائیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، آج ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اپنی روشنی میں ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ آج تو روشنی کے بغیر کو گزر نہیں سکتا۔ ایمان والے کہیں گے کہ یہ نور روشنی پیچھے سے ملتی ہے، وہاں سے جا کے لے لو۔ اب منافق سمجھیں گے شاید پیچھے سے ملتی ہے، وہاں پیچھے جب مکیں گے تو پیچھے میں اندھیرا ہوگا، وہاں روشنی کا ہوگی۔ کس طرح دوزخ میں کریں گے؟ ایمان والوں کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ روشنی پیچھے سے ملتی ہے، دنیا سے ملتی ہے، اور وہ ملک تم چھوڑ آئے ہو۔ یہ ایمان کی روشنی، نیک اعمال کی روشنی، نماز روزے کی، یہ نیکیوں کی روشنی یہاں سے نہیں ملتی، پیچھے سے ملتی ہے، وہ دنیا سے ملتی ہے۔ اور دنیا میں تمہارا کام سوائے منافقت کے اور کچھ نہیں تھا۔ دنیا میں مخلص مومن نہیں تھے، تمہارے اندر اخلاص نہیں تھا، منافقت، تمہاری کاروائیاں رویے سب منافقانہ تھے۔ اب پھر یہ روشنی کہاں سے تمہیں ملے گا؟ جب پیچھے پلٹیں گے تو دو میں گر جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے بنی آدم تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں الا واردها، مگر اس کا دوزخ پر ورود ہوگا۔ ورود کہتے ہیں گزرنے کو، اس کا دوزخ پہ گزرنا ہوگا، اسے گزرنا پڑے گا دوزخ پر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ورود
تو یہ مطلب بھی ہے کہ دوزخ کے اندر ہر آدمی کو داخل ہونا پڑے گا. ہر آدمی دوزخ میں جائے گا، خواہ نیک ہے کہ بد ہے، متقی ہے کہ فاسق فاجر ہے، سب کو جانا پڑے گا. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے آگ بردم و سلامہ ٹھنڈی بن جائے گی اور سلامتی بن جائے گی. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے دنیا میں کتنی بڑی آگ کو بردم و سلامہ بنا دیا، ایمان اور تقوی کی برکت سے، نیک اعمال کی برکت سے. تو دوزخ کی آگ ان کے لیے بردم و سلامہ بن جائے گی، نہایت اطمینان کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو آخر یہ ہے کہ ورود بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر سے گزرنا پڑے، اس کو پرسرات کہتے ہیں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ دوزخ میں جانا نہیں پڑے گا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کی بڑی حکمتیں لکھی ہیں کہ دوزخ میں کیوں جانا پڑے گا، اس کی بڑی حکمتیں لکھی. اس لیے کہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جب جنت میں پہنچیں گے تو پھر جنت کی قدر آئے گی. یہ سارا نظارہ دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد جنت ملے گی. اللہ منکرین کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی ایسا انسان نہیں إِلَّا وَارِدُهَا مگر اس کو اس سے ورود ہوگا، دوزخ پر گزر ہوگا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، ہے یہ بات تیرے رب کے ذمہ حتماً یقینی مقضیہ طے شدہ. تیرے رب نے یہ فیصلہ طے کر دیا ہے، ہر آدمی کو دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا، پر کوئی بھی ہے. جب اللہ نے یہ بات طے کر دی تو پھر کون ٹال سکتا ہے. تو فرماتے ہیں جب ہر آدمی کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار تھے. دنیا میں جن کی زندگی تقوی والی، ایمان تھا، تقوی تھا، گناہوں سے بچنے والے تھے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والے کی کا نام ہے تقوی. تو فرماتے ہیں ثم ننجی الذین، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو. جب بچانے والے ہم ہوں تو آگ کیا کر سکتی ہے؟ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو اتقوا جو تقوی والے تھے، جنہوں نے دنیا میں تقوی لے کر گیا ہے. ان کے پاس جو سرمایہ تھا تو کیا سرمایہ؟ ایمان اور تقوی. یہ ساری دنیا کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ آخرت کا سرمایہ ایمان اور تقوی ہے، اور وہ یہاں مل سکتے ہیں، مرنے کے بعد پھر بھی مل سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم تقوی والوں کو، پرہیزگار لوگوں کو ہم بچائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہیں، دوسرے کافر ہیں، نافرمان ہیں، ان کو دوزخ میں چھوڑ دیں گے جثیّا، منہ کے بل گرے ہوئے ہوں، گھٹنوں اور منہ کے بل گرے ہوں. فرمایا یہ حال ہے. یہ گویا کہ دوزخ کا نظارہ بتلایا انسان کو، تاکہ یہ منکر انسان کچھ سوچے، غور کرے، غافل انسان سوچے، غور کرے. میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور یہاں مجھے جو دولت کمانی ہے وہ صرف ایمان اور تقوی، جو میرے ساتھ قبر میں بھی ساتھ ہے، برزخ میں، اور آخر میں میرے ساتھ یہی رہے گی. باقی دنیا کی چیزیں یہ آنے جانے والی ہیں، یہ سب کے پاس ہوتی ہے. ان آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی قدرت سمجھا کر کے قیامت کا مسئلہ ثابت کیا، اور منکرین قیامت کو اللہ پاک نے تنبیہ کی ہے کہ تو پہلے اپنی پیدائش غور کر، پیدائش کو یاد کر. جس اللہ نے تجھے پیدا کر دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، لاش ہے مال تھا. جس اللہ نے لاش ہے مال کو شے بنا دیا، معدوم مال کو اللہ نے موجود بنا دیا. اس ذات پاک کے آگے مارنے کے بعد، ذرہ ذرہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالنا بڑا کیا ہوتا ہے. تو جب بھی پیدائش یاد نہیں، پیدائش کو بھی یاد کر، اس کو سمجھایا، اور پھر قیامت کا منظر بھی سمجھایا کہ کس طرح اثر ہوگا.
اب بعد کی آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ جب کفار مشرکین قرآن پاک کی آیتوں میں اپنا انجام جب سنتے ہیں، قیامت کے دن کفار مشرکین کا انجام کیا ہوگا، اس وقت پھر غریب مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ جب قرآن پاک کی آیتوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے نا تو مشرکین اور کفار کا قیامت کے دن یہ حشر ہوگا، ان کا یہ انجام ہوگا، اور ایمان والے قیامت کے دن نجات پائیں گے اور اس شان سے گزریں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیتیں سن کر کے پھر مشرکین غریب مسلمانوں کو جو ذلیل سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی دولت مند ہو جائے نا تو بہت دولت مند مستقبل ہوتے ہیں، اور زیادہ نافرمان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دولتدار عہدیدار لوگ جو متکبر ہوں، نبیوں کا مقابلہ اکثر وہی لوگ کرتے رہے۔ ہاں، جن دولت مندوں کو اللہ پاک توفیق دے دیں ایمان کی، اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو پھر ان کی یہ دولت جو ہے یہ دنیا میں رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آخرت کی آبادی، آخرت کی بنانے کا ذریعہ بنتی ہے یہ دولت۔ یہ دولت اقتدار جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اللہ کے بوجھ کا ذریعہ تو یہی بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں دیکھتے جو سرمایہ دار تھے، دولت مند تھے، ان کی دولت جو ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنی، اللہ کے راستے میں دولت خرچ کی، جان لگایا اور مال کی قربانی پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار دعائیں دی گئی، اللہ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ یہ اقتدار ہو، دولت ہو، یہ بڑی آزمائش۔ کہتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ، حضرت مجدد الفسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارے منقش یہ خوبصورت سانپ ہے، تو فضول کے لیے تو ابھی دودھ پینے والا بے سمجھ چیرخوار بچہ ہے، اب چیرخوار بچے تو کیا بتائے کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ تو خوبصورت سانپ کو دیکھ کر کے پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو آخر یہ ہے کہ یہ سانپ ہر آدمی جو ہے اسے قابو نہیں کر سکتا، اس کے لیے کو منتر چاہیے، منتر چاہیے۔ وہ منتر جو ہے انہیں لوگوں کو سیکھنا پڑتا ہے جس میں وہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ پہچان بدل کر جاتی ہے۔ اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ مشرکین اور کفار متکبر قسم کے لوگ جب قرآن پاک میں اپنا انجام سنتے ہیں کہ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، تو غریب مسکین مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، کھانے کی تمہیں روٹی تو ملتی نہیں، تمہارا حال یہ ہے، اور ہمارے خوف کی وجہ کر کے بے طالب میں اتنے سال تم بند رہے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ پھر تم تو سلام ڈال رہا کہ جنت میں چلے جاؤ گے تو ہم دونوں میں چلے جائیں گے، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پاک یہ ایسے سنتے ہیں کہ جن میں کفار مشرکین کا انجام ہے تو غریب مسکین جو مسلمان سے ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، یہ آئے بڑے ہی محبت، یہ آئے بڑے جنت میں کھانے والے، دنیا میں کھانے کی روٹی نہیں ملتی، ہمارے خوف کی وجہ کر کے اعلانیہ بیت اللہ مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہمیں یہ سناتے ہیں کہ صاحب آخرت جب ہوگی تم جنت میں جائیں گے اور تمہارا انجام یہ ہوگا تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اس وقت پھر کفار مشرکین قرآن پاک کیسے سن کر کے مسلمانوں کو یوں کہتے تھے۔ اب دیکھ لیں کہ دو جماعتوں میں سے مکان کس کس کے ہیں، یہاں دیکھ لو، فیصلہ کر لو۔ دو جماعتیں، ایک مسلمانوں کی جماعت، ایک مشرکین کفار باغیوں کی جماعت۔ دیکھ لیں کہ مکان کے لحاظ سے اچھا کون ہے، بلڈنگیں ہمارے پاس ہیں، تمہارے پاس جو کھڑے ہیں، جاگیریں جائیدادیں ہمارے پاس ہیں،
دیکھ لو کہ یہاں مکان کتنے اچھے، وقت اور ندیہ، اور پھر مجلس کس کی اچھی ہے؟ جتھا پارٹی کس کا مضبوط ہے؟ ہمارا جتھا پارٹی مضبوط ہے یا تمہارا؟ تمہاری بات تو سننے کے اختیار کو ہی نہیں، ساتھ دینے کے اختیار کو ہی نہیں، اور ہمارا جتھا پارٹی دیکھنے کتنا مضبوط ہے۔ پھر تم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہو کہ تم تو جنت میں چھلانگ لگا کے وہاں پہنچو، ہم دولت میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں اللہ نے کیوں خوشحال بنایا، سرمایہ دار بنایا، خوشحال بنایا؟ ہماری پارٹیاں جتنے بڑے مضبوط ہیں، تمہارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، پھر ہم کیسے یہ بات مان سکتے ہیں کہ ہمارا انجام تو یہ ہوگا کہ ہم دوستی بنے اور تم جنتی بن جاؤ؟ یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس پر یہ ایسے نہ بنے، اللہ کو ہم کو سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ سرمایہ دار لوگ جب بگڑ جائیں نا تو پھر ان کے دماغ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کو سمجھانے سے بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، مشکل۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہی راسط العالم آیا تو نا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی بینات جو باتیں ہیں جن میں دونوں فریق کا انجام واضح طور میں بتلا دیا، ایمان والوں کا انجام بھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا، جیسا میں نے پچھلے آیتیں پڑھ کے بتا دی کہ اللہ فرماتے ہیں کچھ دن کو یاد کی اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کو کبھی بھی رسواری کریں گے، بڑا فرموداروں کو کیسے دلیل کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہی راسط العالم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو بالکل واضح واضح ہیں، صاف اور کھلی آیتیں ہیں، جن آیات میں ان کا انجام کا بیان ہے کہ قیامت میں ان کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، جب ایسی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کافر للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے ہیں، ایمان والے غریب مسکین ان کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ای الفریقین خیر مکان، دو فرقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے کون بہتر ہے مکان کے لحاظ سے؟ وہ اپنے مکان رہائش بھی دیکھیے، ہماری رہائش بھی دیکھیے، اور تمہاری رہائش بیچارے جھونپڑے بڑے مشکل سے ملتے ہیں، ہمارے بالا خانے بلڈنگیں طرح دیکھتے، کتنے خوبصورت مکان ہے، پھر اندر جو فرنیچر ہے، سامان ہے، دیکھتے ہیں کیا میں حیران کرتا ہے، کہتے ہیں ای الفریقین خیر مکان، دو فرقوں میں سے، دو جماعتوں میں سے مکان کے لحاظ سے بہتر کون؟ رہائش کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے کس کی مکان زیادہ بہتر ہے؟ وقت و ندیہ کہتے ہیں مجلس کو، اور کون بہتر ہے مجلسیوں کے لحاظ سے؟ ہماری مجلس میں بھی دیکھو، اپنی مجلس میں تمہارے پاس بیٹھنے کے اختیار کوئی نہیں، اور ہماری مجلس میں دیکھو کتنے بڑے بڑے شیخ اور بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، تو دیکھ لیجیے ہمارے مجلسی کیسے، ہمارا جتھا پارٹی یہ کیسے، اور تمہاری پارٹی میں ہے کون؟ غریبوں میں لوگ ہیں۔ تو مشرکین مکہ اپنا انجام سن کر کے غریب مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے تھے، اور ان کے سامنے یوں کہتے تھے کہ جب ہم یہاں دنیا میں خوشحال ہیں، ہماری پارٹی جتھا مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو پھر قیامت میں ہم کیسے ذلیل ہو سکتے ہیں، کیسے دوزخ میں جا سکتے ہیں؟ تم چھلانگ لگا جنت میں کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یہ مشرکین مکہ یوں کہتے ہیں، گویا کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی خوشحالی، دنیا کی فراوانی، دنیا کی بلڈنگیں، جاگیریں اور دنیا کی پارٹیاں، جتھے، یہ مقبولیت کی نشانی ہے۔ اگر ہم اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہمیں اللہ نے دنیا میں خوشحال کیوں بنایا؟ تم تندرست ہو، غریب ہو، ہمیں اللہ نے سرمایہ دار بنایا، خوشحال بنایا، اور پھر دنیا میں ہماری پارٹی جتھا مضبوط ہے، تمہاری پارٹی بھی ایسے، تم تو غریب مسکین لوگ، وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ خوشحالی، یہ سرمایہ داری،
اور یہ پارٹیاں جتھا جو ہے یہ مقبولیت کی نشانی ہے. وہ ہم اللہ کو پسند ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں خوشحال بنایا ہوا ہے. دنیا کی چودھری ہم ہیں، وڈیرے ہم ہیں. ہمیں لوگ پوچھتے تمہیں تو پوچھ سکتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں دنیا کی خوشحالی ہے، فراوانی ہے، دولت ہے، جاگیر ہے، بلڈنگیں اچھی اچھی ہیں، اور ہمارے پاس بیٹھنے والے زیادہ ہیں. امیر امیر لوگ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، ہماری مجلس میں بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں. پارٹی ہماری ایسی ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ معاذ اللہ خدا کے یہاں مقبول ہے. اگر ہمارے اعمال اللہ کو پسند نہیں تھے تو ہمیں دنیا میں خوشحال کیوں بنایا، اور ایسے جتھا پارٹی ہمیں مضبوط کیوں دی. اور اسے وہ یوں سمجھتے تھے کہ ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا. جب دنیا اچھی تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وہ یوں سمجھتے تھے. اس لیے بعد کی ایت میں اللہ پاک ان کو سمجھاتے ہیں. ذرا دماغ سے کہوں گے یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی فراوانی، دنیا کی دولت، اقتدار، یہ جو ہے مقبولیت کی نشانی ہے. کسی کو اللہ نے خوشحال بنا دیا، دولت مند بنا دیا، سرمایہ دار ہے اور جاگیردار ہے، اس کی پارٹی بڑی مضبوط ہے، جتھا بڑا مضبوط ہے. یہ اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ہے. اور یہ اس کی نشانی نہیں کہ اس کا آخر انجام بھی اچھا ہوگا. یہ بات نہیں. فرماتے ہیں کیا تم نے زمین میں چل کر کے نہیں دیکھا؟ تم سے پہلے بہت سی قومیں ایسی ہوئی ہیں جن کو ہم نے بڑا سرمایہ دار بنایا تھا، جاگیردار بنایا تھا. ان کی پارٹیاں جتنے مضبوط تھے، لیکن نبیوں کی بات نئی مانی ٹھکراتے رہے، نبیوں سے مقابلہ کرتے رہے، دولت کی وجہ کر کے متکبر بن کے رہے، بدماش بن کر کے رہے. نتیجہ کر دیکھیں بعضوں کو ہم نے دنیا میں پکڑ لیا. جب دنیا میں پکڑا تو کیا دولت خوشحالی نے بچا لیا؟ جتھے اور پارٹی نے بچا لیا؟ آج ان قوموں کے لیے زمین میں نام و نشان بھی نظر نہیں آتے. وہاں تو وہ ہیں جن کی تباہی کے کھنڈرات کے نشانات آج ہی موجود ہیں. وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں. ان کی تباہی کے کھنڈرات نشانات بعض تو ہیں، بعض ایسی قومیں ہیں جو تباہ ہو گئی. آج روئے زمین میں ان کے نشانات بھی نہیں. حالانکہ تم سے زیادہ دولت مند تھے، خوشحال تھے، تم سے زیادہ مضبوط پارٹیوں والے جتھے والے تھے، لیکن ایمان سے معروم تھے، تقوی سے معروم تھے، تو ہم نے پکڑ لیا. اور کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ دولت نہیں تھی. ان پر ایمان لانے والے لوگ جو تھے تھوڑے تھے، غریب تھے، دولت مند بھی نہیں تھے. ان کو ہم نے بچا لیا. کہ دنیا کی خوشحالی جو ہے یہ دلیل مقبولیت کی نہیں. یہ شخص اللہ کے ہم مقبول بھی ہے، اور یہ اس کی دلیل نہیں کہ اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. مقبولیت کی نشانی ایمان اور تقوی ہے. جس کو ایمان اور تقوی مل گیا مقبول ہے. بس کسی خاندان کا بھی ہو، چاہے دولت مند ہے، سرمایہ دار ہے، یا کہ غریب مسکین ہے، جسے ایمان اور تقوی کی دولت مل گئی بس یہ مقبولیت کی نشانی ہے. اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دی. ایمان کی دولت ساری دولتوں سے اعلیٰ ہے. ساری کائنات اس کے مقابلے میں ایک ہے. سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور نیکی کی توفیق پر مل جانا یہ بڑی دولت ہے. دنیا کے پیسے اور خوشحالی وغیرہ سرمایہ داری آنے جانے والی چیز ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ جاتی ہیں، بینات جو واضح ہیں، جن آیات میں مشرکین اور مجرمین کا انجام بتلایا گیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا. جب یہ کھلی باتیں ایسے قرآن پاک کی طرف پڑھی جاتی ہیں، یہ مذاق کے طور پہ پھر کہتے ہیں قال الذین کفروا، کہتے ہیں کافر الذین آمنوا، ایمان والوں. غریب مسکین جو مسلمان بطور مذاق کے کہتے تھے ای الفریقین خیر مکانا،
دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت بہتر ہے؟ مکان کے لحاظ سے. کیا مکان بلڈنگیں تمہارے پاس ہیں یا ہمارے پاس ہیں؟ تم تو جھونپڑوں میں رہتے ہو. بارش ہو جائے تو اللہ ہی رحم فرمائے، ورنہ جھونپڑی کی خرید ہے. ہم تو بالا خانوں مضبوط بلڈنگوں میں رہتے ہیں. تو دو جماعتوں میں سے مکان کے لحاظ سے بہتر کون؟ وقت و ندی یا مجلس کے لحاظ سے بہتر کون؟ کیا تمہارے پاس بیٹھنے والے بہتر ہیں ہمارے پاس؟ تمہارے پاس کون بیٹھتا ہے؟ ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں. اس لیے اللہ پاک ان کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے یہاں مقبولیت کی نشانی ہیں، اور یہ چیزیں اس بات کی علامت نہیں کہ ان کا انجام بھی اچھا ہوگا. یہ نہیں. اگر یہ مقبولیت کی نشانی یا اس بات کی نشانی ہوتی کہ ان کا انجام اچھا ہے، تم سے پہلے بڑی بڑی قومیں ہوتی. فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، بہت سی ہلاکی ہم ان سے پہلے من قرن قومیں، ہم نے مشرکین مکہ سے پہلے، اس امت کے نافرمانوں سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں ہلاک کی. ہم احسن قصاصا، وہ سامان کے لحاظ سے ان مشرکین مکہ سے بہتر تھے. ان کے پاس سامان زیادہ ہے، دنیا کا سامان ان کے پاس ان کی نسبت سے زیادہ. فرماتے ہم احسن قصاصا، وہ قصاص کے لحاظ سے، سامان کے لحاظ سے ان سے بہتر بنے گا، اور نمائش کے لحاظ سے بھی کیا تھے، ان سے بہت بہتر تھے. ان کی بلڈنگیں سے زیادہ مضبوط. دنیا میں چل پھر کے دیکھ کتنی مشرکین مکہ کے مکان مضبوط نہیں، بلڈنگیں مضبوط نہیں، جتنی ان کی بلڈنگیں مضبوط. فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی ہوتی، حسن انجام کی نشانی ہوتی، تو پھر ان قوموں کو ہم نے کیوں تباہ کر دیا؟ یہ دلیل اس بات کی ہے اللہ کے ہاں مقبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے اور نیک اعمال کی توفیق دے دے. یہ ہے مقبولیت کی نشانی. دولت خواہ زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، اقتدار ہے یا نہیں ہے، مکان کچا ہے کہ پکا ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ مقبولیت کی نشانی نہیں ہے. مقبولیت کی نشانی ایمان اور تقویٰ ہے. اور جسے دنیا میں ایمان تقویٰ مل گیا اور یہ دولت بچا کر کے لے گیا، مقبول کامیاب ہے. اس دولت کا ڈاکو جو ہے وہ شیطان اور نفس ہمارا ہے. انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس ہمارا. شیطان کو کوئی قابو نہیں کر سکتا، لیکن نفس ہمارا کا علاج ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفس ہمارے کے علاج کرتے، بیماریوں کے علاج کرتے تھے تاکہ ذوق ہے. یہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. شیطان کسی بھی قوم میں نہیں آ سکتا. اس کو اللہ نے بہت کھلی چھٹی دے رکھی ہے. اس لیے ایمان اور تقویٰ یہی بڑی دولت ہے. وہ آدمی خوش نصیب ہے جسے دنیا میں ایمان تقویٰ مل گیا اور اسے بچا کر کے لے گیا. نفس ہمارا کا علاج نہ ہو تو یہ بھی دشمن ہے، اور اگر اس کا علاج ہو جائے تو پھر اس کی دشمنی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر صرف شیطان رہ جاتا ہے. اللہ اسے بھی حفاظت فرما دیتے. جب یہ خدا والا ہو جائے تو اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، شیطان کچھ نہیں کرتے. اور جب یہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے تو پھر بتاؤ کہ پھر بچانے والا کون ہے؟ کون بچاؤ؟ کائنات کی کوئی طاقت نہیں جاتی. بچانے والے اللہ، اللہ کو ساتھ لینا. اور یا اللہ کی تعلیم کو خدا سے یہ ہے کہ خدا کو ساتھ لینا. بس اللہ جو ساتھ ہوتے ہیں ایمان اور تقوی سے. ایمان بھی ہو صحابہ جیسا خالص، اس میں صرف ملاوٹ نہ ہو. ایک صرف کی جڑی ہوتا ہے، ایک صرف کی سفی ہوتا ہے. دل میں غیر اللہ جو ہے، غیر اللہ کا یقین بھی ختم ہو جائے. سارے یقین امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں، باقی کسی سے امیدیں نہ ہو. ساری دنیا سے نہ امیدی ہو جائے. دنیا بیچاری کیا کرتی ہے؟ خدائی کرنے والا. دنیا بیچاری کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، خدا دیتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو معلوم بھی کس کے دل میں ڈالتے ہیں، کس سے خدمت کرا لیں گے، اللہ کی مرضی ہے. نہ کرائیں تو مرضی ہوگی، کرائیں تو معلوم نہیں کس کو دیں، یہ کو پتہ نہیں ہے.
جن کی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ ہو جائیں خدا ان کے ہو جاتے ہیں. اللہ خود ان کے مسبب الاسباب خود ذمہ دار بن جاتے ہیں. اس لیے اللہ پاک اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں مقبولیت کی نشانی ہیں. اور یہ چیزیں اس بات کی نشانی نہیں کہ ایسے لوگوں پر انجام اچھا ہوگا. اگر اس کی ہوتی تو تم سے پہلے یہ نافرمان قومیں ہم نے کیوں کروا دی. اب بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قل من کان فی الضلالہ، آپ فرما دیں جو آدمی گمراہی میں رہنا چاہتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ اس کو ڈھیل دیں گے. مدہ ڈھیل دینا، خدا اس کو مہلت دیں گے. کہ اللہ کی عادت دستور نہیں کسی آدمی کو زبردستی نیک بنا دے، کسی آدمی کو زبردستی بے دین بنا دے، دستور نہیں. دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، جو آدمی اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو ڈھیل مہلت دیتے ہیں. ٹھیک ہے میں چلتے رہو، تم نے اپنی مرضی سے گمراہی اختیار کی، ٹھیک ہے. اللہ اس کو پھر مہلت دیتے ہیں، وہ گمراہی میں بڑھتا رہتا ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، فرماتے ہیں کہ جب وہ دیکھیں گے ما یوعدون، اس چیز کو جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب یا عذاب کو دیکھیں گے، واما الساعۃ یا قیامت کو دیکھیں گے. تو جس بات کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے، یا دنیا میں عذاب کو دیکھ لیں گے یا قیامت آ جائے گی. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اس وقت جان دیں گے کہ مکان کے لحاظ سے برے کون تھے اور لشکر فوج سب سے کس کا کمزور تھا، کس کی فوج جتھا کمزور تھا. اس وقت پتہ چلے. یار دنیا میں عذاب آ جاتی، یہاں قیامت آ جائے گی. اب ان کا بڑا غرور ہے اپنی خوشحالی پر، سرمایہ داری پر، بلڈنگوں پر، جاگیروں پر اور پارٹیوں میں بڑا غرور ہے. فرماتے ہیں کہ جس بات کے ان سے وعدہ ہو چکا ہے جب اس کو دیکھ لیں گے، وعدہ کس کا ہے؟ یا تو عذاب کا وعدہ ہے یا قیامت کا، یا دنیا میں عذاب آ جائے گا. تو دنیا میں اگر اللہ نے ڈھیل مہلت دے دی، نہ پکڑا کسی باغی کی طرح، آخرت سے یقین نہیں آئے گی، وہاں سے پکڑیں گے. تو فرماتے ہیں فَسَيَعْلَمُونَ، اس وقت یہ جان لیں گے من ہوا شر مکان، کون ہے مکان کے لحاظ سے برا، کس کا مکان برا. وعدہ حجندہ، لشکر کے لحاظ سے، جتھے پارٹی کے لحاظ سے زیادہ کمزور کون ہے. ایمان والوں کا مکان جنت ہوگا، ان کا مکان دوزخ ہوگا. مکان وہاں ملیں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی پارٹی جتھا کمزور ہے. آج جس پارٹی کے لیے ناز اور غرور ہے یہ سب اس پر دشمن بن گئے. کوئی ایک کے ساتھ دینے والا نہیں ہوتا، اور خدا والوں کا ساتھ ان کے حامی اللہ ہوتا ہے. انہوں نے دنیا میں خدا کو نہیں چھوڑا، اللہ سے تعلق پیدا کیا، اللہ سے دوستی یاری پیدا کی، اللہ ان کو نہیں چھوڑا. اسی لیے قرآن پاک میں ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یوں کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، یعنی ساری شریعت کو برحق مان، ثم استقاموا، پھر سے جم گئے، اس ایمان سے ڈٹ گئے، جم گئے. اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ان پر فرشتے آتے ہیں، موت کے وقت فرشتے آئیں گے، رحمت کے فرشتے آئیں گے، اور موت کے وقت جب رحمت کے فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کی بشارت ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے ایمان والو، آج کسی قسم کا خوف نہ کریں، غم بھی نہ کریں، کوئی آگے اندیشہ نہیں، پچھلا بھی غم نہ کریں. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس جنت کا تم سے وعدہ کیا نبیوں نے. اب اس جنت کی بشارت حاصل کریں. اللہ پاک سے ایمان والوں کو خود فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ مرنے والے دنیا اور آخرت میں ہم تیرے ساتھ، تو نے ہمارے ساتھ یہی لگائی، دوستی ہمارے ساتھ لگائی. تو جس کی دوستی ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر اسی کا مکان بہتر ہوتا ہے، اسی کی پالسی سب سے زیادہ مضبوط ہے.
یہ ہے کہ ایمان اور تقوی یہ بڑی چیز ہے، اور یہ یہاں ہی مل سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ شیطان پیچھے لگا وہ ضائع بھی کر دیتا ہے۔ آدمی نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کے خیرات بھی کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے، لیکن جھوٹے 2 گھنٹے کرتا ہے، مسلمان بہتان باندھنے سے کرتا ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کو کیا کیا۔ جب ایسے کام کرتا ہے پھر وہ نیکی اللہ مٹا دیتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، تو دوسرے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ سب کے خیرات بھی ہوئے، سب ہوئے، لیکن دوسرے لوگوں کے جھوٹے الزامات، بہتان، پروپگنڈے، ان کو ستانا دکھانا۔ اگر کسی مسلمان میں کوئی عیب ہے بھی تو اس کو اپنی جگہ بتانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنی جگہ بتانا لوگ اس کی تجویز شروع کر دیتے ہیں، خاص کر کے مولویوں کو تو لوگ چھوڑتے ہیں، ان کے پیچھے سے قریب اللہ ہی رحم فرمائے۔ اس لیے نیکی کا کمانا بھی ضروری ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے۔ کمائی تو کرتا رہا لیکن محفوظ نہیں، وہ نیکی مولویوں کے پلے چلی گئی، پھر کیا ہوگا؟ اس طرح سے رہے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے گرو کو کتنا نظر دیا، فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ یہ کیا ہی ماجرا ہے، تیری کیا عجیب شان ہے کہ جس کو تم اپنے دربار سے مردود کرتا ہے، نکالتا ہے، اس کو ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جس کو تم وہاں سے نکالتا ہے ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں، شیطان کو وہاں سے نکالتا ہے ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں ہوا جس کے لوگ مخالف کرتے، کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہوا۔ جب پیغمبر ایسا نہیں ہوا، دنیا سے نہیں بچ سکا، تو اللہ کا کون ایسا ولی ہے کہ دنیا کے چانوں سے، دنیا کے ترازوں سے، الزامات سے بچ جائے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات درست کریں، اپنا ایمان بھی ٹھیک کر لیں، اعمال بھی ٹھیک کر لیں، اپنے معاملات بھی درست کر لیں، یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ باقی اس کی فکر نہ کریں کہ کون ہماری تعریف کرتا ہے تو کون ہمارے پیچھے پڑتا ہے۔ بعض اللہ کے بری فرماتے ہیں کہ خدا کی شان یہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری لحاظ سے، جانی لحاظ سے، پیسے بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اپنے نیکی ہمیں دیتے ہیں، وہ بڑے ہمدرد نیکی ہمیں دے رہے ہیں، اور اگر نیکی نہیں تو ہمارے گناہ لے رہے ہیں بیچارے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہر آدمی کو عقل سے کام لینے کی توفیق دے، بجائے کسی کے پیچھے پڑنے کے اپنی فکر کرے۔ ہر آدمی نے اپنے اعمال کے حساب دینا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسرے کے اعمال کیا ہے، یہ سوال ہوگا تیرے اعمال کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان میں اگر جو ایسا عیب بھی ہے، ایسا گناہ بھی ہے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی جگہ سمجھائے، نرمی سے سمجھائے، مقابلے سے نہیں سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے، نرمی سے سمجھائے، اور اگر نہیں مانتا تم تھوڑی ٹھیکیدار ہو بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمان ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ پاک اس کی سطح پردہ پوشی کرنا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج یہ چیزیں رہی ہیں، تو آخر یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت پتہ چلے گا کہ مکان کس کا ہو رہا ہے، وعدہ کو جنتا اور لشکر جتھا کس کا کمزور ہے۔ جب دنیا میں عذاب آ جائے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، یا پھر قیامت میں واضح ہو جائے گا کہ کس کا مکان جو ہے خدا ہے، کس کا جتھا کمزور ہے۔ اور پھر فرماتے وزیر اللہ الذین اهداهم ہوگا، اللہ ہدایت والوں کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں، جن کو ہدایت ملی ہے اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ تقویٰ اتنی چیز ہے، اس سے ہدایت کا نور بڑھتا رہتا ہے، دن بدن ہدایت کا نور بڑھتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اللہ فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی نیکی صالحات، صالحہ کی جمع ہے، باقی رہنے والی نیکی
خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے ثواب بدلے کے لحاظ سے، وہ خیر مرتبہ، انجام کے لحاظ سے، مرتبہ کہہ رہے ہیں بدلے کو، انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ آخرت کا اگر ذخیرہ بنانا چاہتے ہو تو وہ نیکی کرو جو باقی رہنے والی۔ میں نے کہا نا کہ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، جس کی بات ضروری تھا کہ نیکی بچ جائے، یہ علاقہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، ایمان ہوگا تو نماز بھی باقی رہے گی، روزہ باقی رہے گا، زکوٰۃ باقی رہے گی، صدقہ خیرات باقی رہے گا۔ ایمان جب باقی رہا، ایمان نکل گیا تو یہ نیکی ضائع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح آدمی اگر کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مسجد بنانے میں تعاون کرتا ہے، دینی مدرسے میں تعاون کرتا ہے، تو رواں پڑھتے ہیں ان کی خدمت کرتا ہے، یہ نیکی باقی رہنے والی ہیں۔ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں، خیر عند ربک، فرماتے ہیں رب کے ہاں ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بہت بہتر ہوگا، خیر المردہ، انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے، نیکیوں کا انجام بہتر ہوگا۔ اب بات کی عید کا اللہ بات، ایک آدمی کی شکایت کرتے فرماتے ہیں فرائض الذی کفر بآیاتنا وقال اوتین مالا وولدا، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے کفر بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے، ہماری آیتوں کا منکر ہے؟ کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا؟ اس کا حال تو یہ ہے کہ ہماری آیتوں کا منکر کافر ہے، اور کہتا کیا وقال اوتین مالا وولدا، کہتے ہیں البتہ ضرور کہ ضرور مجھ کو مال اولاد دی جائے گی، قیامت میں بھی مجھے مال اولاد ضرور دی جائے گی، یہاں بھی میں مال والا ہوں، اولاد والا ہوں، وہاں مجھے ضرور ملے گا۔ سماعتیں دیکھا ہے، کام یہ ہے کفر، ہماری آیتوں کا منکر ہے، اور کہتے ہیں لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور مال بھی دیا جائے گا، لأوتین یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے جب مضارع کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لگایا جائے کہ ابتدا میں لام مضارع تاکید لگایا جاتا ہے، لأوتین میں یہ ابتدا میں لام ابتدائیہ تاکید ہے، آخر میں نون ثقیل ہے، معنی یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں لأوتین، البتہ ضرور بے ضرور مجھے دیا جائے گا، مالا وولدا، مال بھی اولاد بھی۔ اس کے شان نزول علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان تھا غریب، لوہار کا کام کرتا، غریب مسلمان تھا لوہار، اس نے ایک بڑے سیٹ کی مزدوری کی، جو بڑا سرکش باغی تھا، مشرک تھا، اس کی مزدوری کی، جب مزدوری کی تو پھر اس نے مزدوری کا مطالبہ کیا، کام جب فائر ہوا اس نے کہا کہ مجھے مزدوری دے، وہ مشرک منکر قیامت کہنے لگا کہ میں تجھے مزدوری تب دوں گا تم اسلام کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو تجھے مزدوری دوں گا۔ اس مسلمان نے کہا کہ تم اگر مر جانا، مر کر کے ریزہ ہو جائے، دوبارہ پھر زندہ ہو جائے، میں پھر بھی اسلام کا انکار نہیں کر سکتا۔ تم اسلام کو کیا سمجھا؟ وہ میرے سینے میں دس چکا ہے، دنیا ٹوٹ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام میں نہیں چھوڑ سکتا، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اس مسلمان نے اس مشرک کو جواب میں کہا کہ تو مجھے دعوت دیتا ہے اسلام کو چھوڑ دے، پھر مزدوری تجھے دوں گا اور زیادہ دوں گا، یہ کروں گا، جو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر تم مر بھی جاؤ، سمجھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ، میں پھر بھی اسلام اور ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اس مسلمان نے اسے جواب دیا، یہ وہ جواب دے سکتے ہیں جو پکا ہو، ورنہ کئی دولت کے لالچ میں آ کر کہیں منکر دیا جائے۔ جب یہ جواب دیا اس نے کہا اچھا مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تم کہتے قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی زندہ ہوں گا، یہ مال جو اب میرے پاس ہے اس وقت بھی ہوگا، یہ میری اولاد وہاں بھی ہوگی، تو وہاں تجھے مزدوری کر دے دوں گا، کیونکہ یہ مال اولاد اللہ نے مجھے یہاں بھی دے رکھا ہے نا، تو وہاں بھی یہ مال اولاد مجھے ملے گی، ضرور مجھے ملے گی، پھر تجھے مزدوری وہاں دے دوں گا۔ اس سے یہ عہد نازل ہے، اس کے اللہ بات فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا،
ہے مخاطب کیا دیکھا ہے تو کفر میں آیا کرنا ہماری آیتوں کا منکر ہے. عمل تو یہ ہے کہ ہماری آیتوں کا منکر مانتا ہی نہیں قرآن کو، اور کہتا کیا ہے وقال اوتینا مالا وولدا، کہ ضرور بے ضرور مجھے مال اولاد دی جائے گی. جس اللہ نے مجھے جہاں مال دیا ہے، پیٹ بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، اولاد دی ہے، وہاں بھی ضرور ملے گی. اللہ فرماتے ہیں اکثر لغیب مثل عند الرحمن یاد، کیا کہ مشرک جان کر کے غیب کی خبر معلوم کر چکا ہے. قیامت کا معاملہ تو غیب کا ہے کہ قیامت میں جو کچھ ملے گا یہ غیب کا معاملہ ہے. کیا یہ اس نے جان کر کے یہ غیب کی بات دیکھ لی ہے؟ امت تحد عند الرحمن یاد، یا رحمان سے اتنے کو ہاتھ لے لیا، اللہ سے اتنے کو ہاتھ لے لیا کہ جب قیامت میں اللہ اس کو اٹھائیں گے تو یہ مال تو یہ اولاد سے ضرور ملے گی. کیا اس نے اللہ سے کو ہاتھ لے لیا؟ فرماتے ہیں کلا، ہرگز یوں بات نہیں ہے، یہ اس کا ذہن غلط. کلا، ہرگز نہیں. سنک کو ما یقول، یہ مشرک جو کہہ رہا ہے ہم لکھ رہے ہیں، اس کی باتیں لکھی جا رہی ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ إِلَى الْعَذَابِ مَدًّا، ہم اس کے لیے عذاب پھینکتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھانا. قیامت میں دو وقت کے اندر اس کا حال ہی ہوگا کہ ہم اس کے لیے عذاب بڑھاتے رہیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، جو باتیں کہہ رہا ہے اس کے آخر وارث ہم ہی رہیں گے. اس کی اولاد کے وارث بھی ہم رہیں گے، جائیداد کے وارث بھی ہم ہی رہیں گے. یہ بھی چلا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے وارث تو ہم ہی بھائی رہیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم وارث بنیں گے ما یقول، ان چیزوں میں کہہ رہا. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا، بالکل اکیلا آئے گا. کوئی اولاد بھی ساتھ نہیں ہوگی، مال بھی نہیں ہوگا، یہ اکیلا آئے گا. یہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ مال اولاد وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں ایمان کام آئے گا. پھر فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، فرماتے ہیں لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا لیا، ان کو حاجت روا مشکل کے ساتھ سمجھتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، غائبانہ حاجات میں ان کو پکارتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، مشرکین کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ بعض آ جائیں، شرک چھوڑ کر کے خدا کی توحید مانے. اللہ کی توحید، نبیوں کی توحید، نبیوں والی توحید، اس میں ادب بھی ہے، نبیوں والی توحید مانے. تو فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے بغیر آلیہ وہ بنا لیے لیکونوا لہم عزا، تاکہ قوم ان کے لیے عزت کا باعث، ان کے لیے مدد کا باعث بنے. ان مشرکوں کو خیال یہ ہے کہ ہمارے آلیہ ہماری مدد کریں گے، کہ سارا جتھا ہمارے ساتھ ہو، ہماری عزت کا باعث مددگار بنیں گے. فرماتے ہیں کلا، سارے کے بھی نہیں ہوگی، یہ آلیہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے. سیکفرون بعبادتہم، یہ آلیہ سارے کے سارے ان کی عبادت کا انکار کریں گے. یا اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کس کی پوجا کرتے رہے، ہم نے کوئی نہیں کہا. ہم بیار مصلاۃ السلام کو پوجنے والے صاف کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہم نے تیرے بندوں کو تیری توحید سمجھائی، تیری عبادت لگائی. جب تک دنیا میں رہے تیری عبادت پہ لگاتے رہے، دنیا سے چلے گئے پھر آپ ہی جانتے ہیں کیا کرتے ہیں. اسی طرح جن جن کی پوجا ہوتی رہی، فرماتے ہیں جن کی عبادت کا انکار کرتے ہیں وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے مخالف بن جائیں گے، سب مخالف بن جائیں گے. آج تو کہیں گے کہ سارے جتنے ہمارے ملک اللہ فرماتے ہیں سب مخالف ہوں. تو اصل یہ ہے کہ ایمان کے بغیر، تقوی کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوتی، اور یہ یہاں ہی آ سکتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ دولت عطا فرمائے، اور پھر اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ان باتوں کو قبول فرمائے، اپنی رضا کا ہماری موقع فرمائے.